جلدی ہوتی ہے. دنیاوی لیسن بھی آپ پڑھتے ہیں، اگر آپ کا اس میں دھیان لگے گا تو آپ کو دوسری چیز نظر نہیں آئے گی. جب تک دھیان نہیں لگے تب تک آپ ادھر پڑھیں گے ادھر دیکھیں گے، ادھر پڑھیں گے ادھر دیکھیں گے، تو آپ کا دھیان پڑھنے میں نہیں. لیکن جب آپ اس کو برابر پڑھیں گے تو ایسا علم جو آپ ہضم نہیں کر سکتے وہ بھی ہضم ہو جائے گا، وہ بھی ہضم ہو جائے گا. تو موسیٰ پیغمبر نے جب یہ چیز دیکھی تو مچھلی ان کو نیچے لے گئی، یعنی ہماری روح ہم کو ہمارے اندر لے جائے گی. یہ گٹ میں رد سدھ ہے، گٹ میں اند چالا، گٹ میں باغ لگایا بابو، گٹ میں سی چڑھانا. آپ کے اندر یہ سمندر ہے، یہ نو کھنڈ ہے، آپ کے اندر بیشت ہے، آپ کے اندر ہی سب کچھ ہے. لیکن آپ فرمان سے جاؤ، فرمان سے آپ جائیں گے تو آپ کو حقیقت ملے گی. مولانا رومی کے پاس بھی بہت علم تھا، لیکن شمس تبریز نے اشارہ دیا، روحانی اشارہ دیا کہ یہ تیرا علم جو ہے نا، اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تمہارا روح جو ہے گیلا ہو گئی. تمہارا روح گیلا بھی نہیں ہوتا یہ علم سے. کتنے شاگرد تھے اس کے اور کتنا بڑا عالم تھا. اٹھا کے کتاب پانی میں پھینک دی اور اشارے سے سمجھائے. وہ تو سمجھا کہ میری کتاب گئی پانی میں، لیکن شمس تبریزی نے اس کو ایسا اٹھایا کہ سوکھے کی سوکھی، پانی میں جانے کے باوجود بھی سوکھے کی سوکھی. یہ بتاتے ہیں اس کو مولانا رومی کو، شمس تبریز، یہ تیرا علم جو ہے نا، اس کو بھی تم پانی سمجھتا ہے نا، یہ پانی ایسا ہے کہ اس کو گیلا بھی نہیں کر سکتا. وائر تو بہت ہیں الیکٹرک کے، لیکن جس میں کرنٹ نہیں ہے وائر کیا کام. وائر تو سب وائر ہیں، اس کا کنیکشن ہونا چاہیے پاور ہاؤس سے. تو دوسرے جتنے علم ہے نا اس میں کرنٹ نہیں ہے، اس کا تعلق پاور ہاؤس سے نہیں ہے تو کرنٹ کیسا ہوگا. جب تک روحانی پتا کے روحانی مکھ میں سے باہر جو آتی ہے چیز، اس میں پاور ہاؤس کا کرنٹ ہے، پاور ہاؤس کا. اور مولانا رومی کو صرف 6 مہینہ ٹریننگ دی شمس تبریز. کتابیں چھوڑ دی اس کی. کب تک تم کتابیں پڑھتے رہو؟ تمہارے اندر کا خیال ہے، اس کو جاگرت کرو. یہی اشارہ مولا فرماتے ہیں. تمہارا دل ماں ایک خیال ہو جو یہ کہ روح کیا تھیا پاچھو روح کیا ہے. جیسے ایک فرمان آپ لے لو، ایک فرمان کافی ہے. ایک فرمان آپ کے دماغ میں رہے گا، دل سے اس کا کانٹیکٹ ہوگا تو آپ جاگ جائیں گے. کہ عبادت جو ہے وہ مہنگی ہے. اور عبادت کے اندر کیوں ہم نہیں اٹھتے ہیں؟ کتنے آدمی ہیں جو دسوں بھی دیتے ہیں، شام کی دعا بھی پڑھتے ہیں اور آتے بھی ہیں، لیکن بندگی میں کیوں نہیں آتے؟ بندگی کے اندر کتنے آدمی آتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ آنکھ نہیں ہے، علم نہیں ہے. اس میں چیزاں بری ہے اننت پار. آپ کے سامنے کروڑوں روپیہ پڑا ہے، لیکن آپ کی آنکھ بند ہے تو آپ کیسے اٹھائیں گے؟ اگر آنکھ کھل جائے تو 100 کو بھی نہیں چھوڑیں گے، 100 روپیہ بھی نہیں چھوڑیں گے. آنکھ بند ہے تو کروڑوں پڑا ہے چھوڑ دیتے ہیں. مولا نے فرمایا کہ ایک طرف آخی دنیا نو مال عبادت کا وزن بتاتے ہیں خالی، تو ہماری آنکھ بند ہے نا، ہم کو نظر نہیں آتا. بیجی طرف عبادت ایو عبادت نو جبرو وجود. ایک سانس کی قیمت 1,00,000 روپیہ ہے. ایک سانس میں ایک سر دینے کی قربانی کا مولا کو مہمان میں دے دیا. ایک سر، ایک لائف. اتنا فائدہ ہے بندگی میں. وہی بندگی ہم نہیں کرتے. کیوں؟
یہاں تو علم پہ ایمان نہیں ہے، یہاں علم نہیں. سدگرو کہہ رہے سر ساٹا تو کیجیے. سر ساٹا مینس آپ مولا کو سر کی مہمانی، ایک سر کی ایک پوری زندگی کی مہمانی دے دی، اتنا فائدہ بندگی میں ہے. سر ساٹا تو کیجیے، یعنی رہنی جگائیں آپ، جیو لگائیں ذکر سو تو ساچا سری جن پاس. کہ اگر آپ رات کو اٹھتے ہیں تو اس کا فائدہ اتنا ہے کہ فائدہ لوگوں کو بتاؤ اور اس کا نقصان بھی بتاؤ کہ اتنی بڑی نعمت مولا نے جو رکھی، ہم نے اس کا کیا فائدہ اٹھایا. کہ سر ساٹے کا یعنی پوری دنیا کا مال، آپ ایک پاکستان کا مال حساب لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں کتنا مال ہوگا، انڈیا میں کتنا مال ہوگا، اور دوسری فورن کنٹریوں میں کتنا مال ہوگا، آپ حساب لگا سکتے ہیں اس کا. مولا فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کا مال ایک طرف آپ کما کے رکھو میرے قدموں میں، پوری دنیا کا مال، اور دوسری طرف عبادت. پھر بھی عبادت کا وزن بھاری ہے، زبردست ہے. وہ چیز ہم چھوڑ دیتے ہیں. کیوں چھوڑتے ہیں؟ آنکھ نہیں ہے، علم نہیں. جو علم تھکی تمہاری جات نے سجاوشو نے تے پرمانے عمل کرسو تو تمہیں فرشتہ بن سو. کہ اگر علم سے آپ کی ذات کیا ہے؟ آپ کی ذات ہے وہ نور کا فرزند جو ہے نا، وہ روح ہے. اور اس کو کیسے آپ سجائیں گے؟ جب آپ ایک بیان سے پڑھیں گے آپ کے دماغ میں یہ چیز ہوئے گی، آپ کے دماغ میں کہ بندگی میں اتنا فائدہ ہے. اور یہ خیال ہمارے دماغ میں ہونے سے ہمارا ڈائریکٹ کانٹیکٹ دل سے ہوئے گا، اور دل میں یہ چیز آئے گی تو پھر خود بخود چلتی رہے گی. جس طرح دنیا کی کوئی بات کا ٹینشن ہوتا ہے تو ہمارے دل میں وہ چیز سامنے آتی رہتی ہے، ہم سوچتے ہیں اس کو ہٹا دیں تو بھی ہٹتا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے دل میں چلی گئی، ہمارے دل میں یہ چیز چلی گئی ہے، اسی لیے وہ ہٹتی نہیں. اسی طرح یہ محنت کرنے سے یہ خیال ہمارے دل میں چلا جائے گا تو روح کا خیال آپ کو عبادت کروائے گا. یعنی خود بخود یہ چیز ہوئے گی، خود بخود آپ کے اندر یہ چیز ایسے بھی چلتی رہتی ہے. ہماری سانس چلتی ہے، اس میں دنیا چلتی رہتی ہے، دنیا جو ہے وہ چلتی رہتی ہے. پھر روحانی علم کی طاقت سے دنیا ہٹ جائے گی اور یہ حقیقت ہمارے اندر آئے گی. روح کہاں سے آئی، واپس کہاں جائے گی؟ مولانا رومی کو جب شمس تبریز نے یہ علم دیا تو یہ چیز اس کے دل تک پہنچ گئی، تو اس کو پتہ چلا کہ میں یہی مولانا رومی پتھر میں تھا. ہم سنتے ہیں، دماغ میں تھوڑی دیر رہتی ہے نکل جاتی ہے. اگر یہ چیز ہمارے دل میں رہے نا، مولا نے یہ ایک بڑا ڈوز دیا روحانی. روح کہاں سے آئی، واپس روح کہاں جائے گی؟ ایک بات ہماری سمجھ میں آ جاوے، دنیا کا دو ٹکڑا ہو جائے. روحانی علم کے سامنے، حقیقت کے سامنے دنیا کیا ہستی رکھتی؟ مولا نے فرمایا دنیا جہنم ہے. اگر آپ کو اس چیز کا فرمان کا اگر تھوڑی روشنی اندر گئی تو جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس سے نفرت ہو جائے گی. جب تک ویراگ نہیں ہوگا، دنیا سے نفرت نہیں ہوگی، تب تک دین دل میں نہیں آئے گا. ایک چیز کو آپ پیار کرتے ہیں تو آپ کے دل میں وہ بیٹھی ہوئی ہے، تو یہ کیسے آئے گا؟ ایک میان میں دو تلوار نہیں رہ سکتی، یا دین رہے گا یا دنیا رہے گی. یہ روح کی بات. اگر روح کا خیال آپ کو آیا تو فوراً روح جو ہے آپ کو حقیقت دکھائے گا. مولانا رومی نے کیسا دیکھا کہ میں پتھر تھا، اس کو کس نے بتایا؟ کیسا پتہ چلا کہ میں پتھر تھا؟
پھر پتھر میں سے جھاڑ میں پیدا ہوا، جھاڑ میں سے کیڑی میں پیدا ہوا۔ پہلے مولانا رومی کو پتا نہیں تھا جب شمس تبریز نہیں ملے تھے؟ نہیں تھا، کیونکہ روحانی علم نہیں تھا۔ روحانی علم کے بغیر یہ چیز مل نہیں سکتی ہے۔ پھر کیڑی بنا، جانور بنا، پھر بندر میں آیا، ابھی میں انسان ہوں۔ پہلے انسان نہیں تھا؟ پہلے تو بڑا عالم مولانا رومی گنا جاتا تھا، لیکن مولانا نے فرمایا ابھی مولانا رومی بولتا ابھی میں انسان بنا ہوں۔ انسان ماتی فرشتو થઈ શકાય છે نا؟ کہا کہ انسان میں سے کیا بنوں گا؟ فرشتہ بنوں گا۔ فرشتے بننے کے لیے کیا چیز ہے؟ انسان خدا ساتھ خیال باندھے تو فرشتہ ہوتا ہے نا۔ دنیا نکل جائے اس کے دل میں سے تو خیال اس کا جو ہے لگے، جب تک دنیا ہے تو خیال جو ہے اس پہ نہیں لگتا۔ تو جب ایک چیز کو آپ نفرت کرتے ہیں، ایک چیز آپ کو پتا چل گیا کہ یہ دھوکے باز ہے، یہ ہم کو جنموں جنم سے گما رہی ہے، 35 25 16 8 12 84 پریو تو نے شان نہ کیسے بولا امام بیگم نے؟ ان کو کیسا پتا چلا کہ میں 35 جنم انسانی گھوم کے آیا ہوں؟ یہ تو انسانی جنم کی بات کرتے ہیں کہ پہلے یگ میں میرے کو 35 جنم ملے، دوسرے یگ میں 25 ملے، تیسرے یگ میں 16 ملے، چوتھے یگ میں 8 ہیں۔ اپنے من کو سمجھاتے ہیں کہ ابھی بھی تو دنیا سے پیار کرتا ہے، 12 84 فریو تو نے شان نہ آئی، اٹھ جاگ من میرا تو کائے کو سوتا۔ ہیرا رتن موتی سو غفلت میں ہوتا ہے۔ ایک ایک سانس میں نورانی ہیرا بنتا ہے، ایک سانس میں آپ کا نورانی ہیرا یعنی نورانی سر بنتا ہے، اور وہ سر جو ہے مولا قبول کرتے ہیں اور یہ جمع ہوتا ہے خزانہ۔ تو یہ خزانہ تو چھوڑ دے گا، اس میں تو صرف خیال کی بات ہے۔ ایک خیال میں اتنی طاقت ہے کہ تم روحانیت تک پہنچ سکتے ہو، نور تک پہنچ سکتے ہو۔ جو علم تک کی تمہاری جات میں سجاوشو تو تمہیں فرشتہ بن سکتے، تم فرشتے بن سکتے ہو۔ پھر آپ کس کی گلہ کریں گے؟ آپ کو فرصت کہاں ہے؟ آپ کے خیال میں روح ہے، اور روح کیا مانگتا ہے؟ نتھی جو تو مال، نتھی جو تمہاری جان، فقط تمہارو دل مانگو ہے۔ خالی مولا کو یاد کرو، جس سے اس کو طاقت ملتی ہے۔ اتنا پاور اس میں آتا ہے کہ آپ اس میں اگر رہیں گے، مولانا نے فرمایا کہ صوفی ہنسے دے آ خیال نے پکڑی جیسے، جو روحانیت کی طریقت میں آیا اس نے پکڑ لیا اس کو۔ کہ تم کو کوئی پوچھے کہ تم کون ہو تو تم کہو گے میرے باپ کا بیٹا، 5 8 10 پیڑھی تک تم نام لوگے، زیادہ تھوڑا ذرا عقل والا ہوگا آدم تک پہنچے گا۔ لیکن یہ تو سب آپ نے جسم کی بات کی، یہ تو ماں اور باپ کے آپ پورے خاندان بتایا، سگے والے بتائے۔ روح کا مالک کون ہے؟ روح جو آپ میں ہے اس کا رشتہ کس سے ہے؟ آدم نے کون ہے موکلا؟ آدم شاہ ماٹے موکلے، صوفی ایسے تیا خیال نے پکڑے، صوفی ہوگا اس خیال کو پکڑ لے گا۔ جس نے اس خیال کو پکڑا اس نے روحانیت کی طریقت کو پکڑ لیا۔ پھر آستے 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 تمہیں اڈوا لاگس، شریعت طریقت میں سے آپ کو یہ روح کا خیال اور روح کی یادگیری سے آپ کا روح اڑے گا، آپ کا روح اڑے گا۔ اتنی طاقت ہے یہ مولا کے فرمان میں کہ مولا کا فرمان ہے وہ ابھی چلے۔ آستے آستے تمہیں اڈوا لاگسو، ایک دادر پوری کری لیسو پچھی بیجا دادر اوپر چڑھسو۔ ایک سیڑھی جو ہے نا، روحانیت کی ایک سیڑھی ہے نا، جو ہزاروں سال آدمی بندگی کرے، جس کو روح کا خیال نہیں ہے، وہ پہلی سیڑھی پہ وہ نہیں آ سکتا۔ اور پہلی سیڑھی مولا نے فرمایا کہ ہوں مارا دل تھی تمو نے دعا کروں کہ خدایا دیو نا دل میں ایوی طاقت بخش کہ آزاد آپ کا روح جو قید خانے میں ہے
وہ آزاد ہوگا. اور دل کے اندر یہ چیز ہے، دل میں دیول پوجیے، دل میں دیو دوار، دل میں سایہ آپ پہ وسے، دل میں آپ پہ بھی جان. اصل جو جماعت خانہ ہے وہ دل ہے. اصل جو جماعت خانہ ہے وہ دل ہے. پہلی جماعت ہے، پہلے گت ہے پھر گٹ ہے. اگر ساری زندگی آپ گت میں گئے، گٹ میں کبھی جائیں؟ گٹ میں تو آپ تب جائیں گے جب آپ کے پاس روحانی علم ہوگا، روح خیال ہوگا. تو مولانا نے فرمایا کہ روح کیا تھی آئے پاچھو روح کیا ہے، جس سے خیال تمہارا دل ماتے الگ نہیں کر رہے، الگ نہیں کر. امو تمہارا ماٹے عشق کی چھینچتے تھی، تم نے سارو رستو دیکھا جیسے کہ آپ کے اندر یہ چیز آ جائے گی، پھر آپ کو پتہ چلے گا. آپ کو جو غم ہوگا، روحانیت کا غم، حاضر امام کی سنجانی اور معرفت جو غم کہو، حاضر امام کو پہچان کے اور معرفت کا غم آپ کیسے کریں گے؟ کہ روح بدن میں چھے تے قید خانہ میں چھے. ایک دنیا کا باپ ہو، ماں باپ، اس کا لڑکا اگر پولیس والا پکڑ لے اور قید خانے میں بند کر دے تو ماں باپ کی کیا حالت ہوگی؟ سونے کا نوالا کھاتے ہوئیں گے، اچھے میں اچھا بھوجن کھاتے ہوئیں گے، وہ یہاں لے جائے کہ ہمارے لڑکے کو پولیس پکڑ گئی اور قید میں بند کر دی. کیوں؟ کیا گناہ ہے اس کا؟ بھاگم بھاگ، دوڑم دوڑی، ادھر ادھر ادھر. چلو گناہ بھی ہو گیا تو اس کو بند کیوں کیا؟ کسی بھی طرح سے ضامن پڑھ کے کوئی بھی طریقے سے اس کو قید خانے میں چھڑاتے ہیں. نہیں، قید خانے میں نہیں لے رہے، اس کی ذمہ داری لیتے ہیں. اس طرح مولا فرماتے ہیں کہ جب روح کا خیال آپ کے دماغ میں ہوگا تب آپ کو پتہ چلے گا کہ میرا روح قید میں ہے. قید خانہ کون سی جگہ ہے؟ اچھی جگہ ہے. روح بدن માં છે તે قید ખાનામાં છે. મોમનને વાજબ તથા લાઝમ છે કે પહેલા રૂહને قید ખાનામાંથી બહાર કાઢી અને સારી જગ્યામાં રાખી. सारी जगह बदन में कैद खाना कौन सा है और अच्छी जगह कौन सी? ये नाभि पे हमारा रूह है. जब तक उसको रूहानी गिनान नहीं है तो उसके पास पाका ही नहीं है, और पाका ही नहीं है तो वो निकल नहीं सकता है. और पाका ही मौला के नाम के बगैर हो नहीं सकता. कि जीरे वीरा पाक तो साहेब जी નું નામ છે, તેને જંપી સાસ સાસ. दूर में देखो दिल में वसे, જેમ ચંપા ફૂલ માં વાસ. रोमे रोमे मारो शाह वसे. एक एक रग रग में मौला है हमारे. अंतर नहीं एक तिल. ऐसा नहीं है कि इसमें एक रत्ती का भी फर्क होवे. अंतर नहीं एक तिल. एवो जानी ने भक्ताई कीजिए, शाह पर तक बैठा दिल. इसीलिए मौला फरमाता हूं, मैं दुआ करता हूं तुम आजाद हो जाओ. आजाद करने के लिए मौला की रहमत और मदद है, लेकिन हमारी मर्जी है कि नहीं है? मौला चाहते हैं कि हम आजाद हो जाएं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं. हम कब चाहेंगे? कि जब हमको ये रूहानी इल्म की रोशनी मिलेगी. रूहानी इल्म की रोशनी तब मिलेगी कि जब हम रूहानी इल्म में जाएंगे. तब मौला ने फरमाया कि सूफी हंसे तो या ख्याल में पकड़ से. सूफी के बाद तरीकत के बाद हकीकत, हकीकत के बाद मार्फत. यही फरमान आपको हकीकत में ले जाएंगे, यही फरमान आपको मार्फत में ले जाएंगे. अवल इमाम हजरत मौला मुर्तजा अली अलैहिस्सलाम मुताना पवित्र कलाम में फरमावी कि मेराज खुदा का रसूल पाया, जिन्हें सब रात की थी हक बंदगी. सो मेराज मोमिन को होवे,
جو دل سے نکالے سب دنیا گند۔ یہ معراج ایسی معراج ہے کہ صرف اسماعیلی ستپنتھی جو ہیں ان کو حیاتی میں مل سکتی ہے۔ کیوں کہ جب تک ستپند مذہب میں جنم نہیں ملتا ہے اور روحانی علم نہیں ہوتا ہے، تیسری چیز اس میں اعظم نہیں ہوتا ہے، تو اس کو معراج نہیں ہو سکتی۔ تو جس طرح پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اسی طرح پیر شمش ماں باپ کو بھی معراج ہوئی حیاتی میں۔ یہ 600-700 سال کی بات ہے۔ اسی طرح پیر صدر الدین ماں باپ کو بھی معراج ہوئی، اور معراج کا ذکر انہوں نے اس طرح روحانیت میں کیا کہ جس کے پاس روحانی علم ہے وہی سمجھ سکتے ہیں۔ پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج تو مشہور ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے، لیکن پیر صدر الدین ماں باپ، پیر شمش ماں باپ کی معراج ہوئی، وہ ان کے روحانی گنانوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ جس طرح پیر صدر الدین ماں باپ نے فرمایا کہ آج علی مارے آنگنے آویا، ساتھے انند کروڑ دیو لاویا، 14 لوکے ودائیں۔ یہ معراج ہے کہ ظاہری میں جس طرح مولا آتے ہیں، اس کا دو مطلب ہے، ایک ظاہری دوسرا باطنی۔ اور باطن میں بھی مولا آتے ہیں تو صرف مولا اکیلے نہیں آتے ہیں، اس کے ساتھ انند کروڑ ملائک فرشتہ وغیرہ آتے ہیں۔ یہ پیر صدر الدین ماں باپ نے کلیئر کیا۔ جب اس بات کو دنیا پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اس میں یہ ذکر نہیں آتا ہے کہ جب مولا آتے ہیں تو انند کروڑ دیو ملائک پاک روحانیاں یہ آتی ہے۔ اور اسماعیلی مذہب میں تو روز معراج ہے، روز معراج ہے۔ کیوں کہ جب صبح کا ٹائم ہے، اس وقت مولا جب نورانی روپ میں آتے ہیں، اور مولا نے بھی اپنے فرمان میں یہ کلیئر کیا، جب ہم فرمان کو سمجھ لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ تمہیں ایوی غفلتنی اونگما پڑیلا چھو کہ توپنا آواز سانبھڑتا نہ تھی۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ یہ خود خداوند عالمین فرماتے ہیں کہ میں آپ کو جگانے کے لیے اور آپ کو معراج ہاتھوں سے دینے کے لیے خود آتا ہوں، لیکن آپ دنیا کی مایا میں اتنے پھنسے ہوئے ہیں، اتنے گرفتار ہیں کہ میں جتنا بھی آپ کو اٹھاتا ہوں، توپ کی آواز کیا ہے؟ فرمان ہے، یہ نورانی آواز ہے، روح کے لیے یہ بڑے آواز ہیں جو مولا فرماتے ہیں۔ کہ جس طرح گنانوں میں بھی ہے کہ امیں ستگور کہہ رہے امیں پکاریو اتی گھنوں انے چوہاٹے چڑھی جان، ہماری پکار سانبڑی جے بیڑا تھا سے تینی تیاں نہ چالے پکار۔ کہ میں تو آپ کو جگاتا ہوں، اور مولا نے فرمایا کہ بہت جگہ پہ میں آپ کو جگاتا ہوں، لیکن آپ سن کے بھی بیرے بن جائیں گے۔ ایک تو بیرا ہے جو سنتا نہیں، لیکن جو سن کے بیرا ہو جاتا ہے تو اس کی وہاں پکار نہیں چلے۔ اس طرح سے ایک آپ ایگزام لے لیں کہ مثلا ایک ٹیلی فون آتا ہے حیدرآباد سے کراچی، اور ہمارا کوئی ایسا جاننے پہچاننے والا آدمی ہے اور وہ مشکل میں پڑ جاتا ہے، تو وہاں سے ٹیلی فون کرتا ہے
کراچی میں اپنے رشتہ دار کو یا اپنے خاص آدمی کو، تو وہ جب ٹیلی فون آتا ہے، جب وہ ریسیو کرتا ہے تو وہ بولتا ہے کیسے ہو، ٹھیک ہو، اچھے ہو، کچھ تکلیف تو نہیں ہے. تو وہاں سے یہ اس کو بتایا جاوے کہ بھئی میں بہت مشکل میں ہوں اور مجھے 10,000 روپے کی ضرورت ہے. جب پیسوں کا نام آیا تو یہاں جو اس کا جو دوست یا رشتہ دار تھا تو وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی مجھے آواز سنائی نہیں دیتی ہے، ذرا زور سے بولو. تو وہ زور سے بولتا ہے کہ میں بڑی مشکل میں ہوں، مجھے 10,000 روپے کی ضرورت ہے. بولتا مجھے سنائی نہیں دیتی ہے. حالانکہ وہ سنتا تھا مگر سن کے بہرا بن جاتا تھا. تو وہ اتنا زور سے چلا کے بولتا ہے کہ بھئی میں مشکل میں ہوں، مجھے 10,000 کی ضرورت ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے آواز سنائی نہیں دیتی. حالانکہ وہ سنتا تھا. وہ بیچ میں آپریٹر سن رہا تھا دونوں کی باتیں. تو آپریٹر یہاں والے کو بولتا ہے کہ بھئی آواز تو صاف آتی ہے، تم کو کیسے سنائی نہیں دیتا ہے؟ بولتا تم کو سنائی دیتا ہے تو تم دے دو، میرے کو تو سنائی نہیں دیتا ہے. اسی طرح ہم بھی مولا کے جو فرمان ہے نا یہ سنتے ہیں، لیکن جو ایسے فرمان ہے نا یہ صبح میں اٹھنے کے لیے وہ سن کے بہرے ہو جاتے ہیں. ایسی بات جو ہے ہمارے روح کے آزادی کی وہ نہیں سنتے ہیں. دنیا کے فائدے کے، دنیا کی یہ چیز اس میں فائدہ ہے، چاول نہیں کھاؤ اس میں فائدہ نہیں ہے، گاجر کھاؤ اس میں فائدہ ہے، اس میں فائدہ، وہ سن لیتے کہ مولا فرمان ہے یہ کھاؤ. اور مولا کا یہ بھی فرمان ہے کہ صبح میں اٹھو بندگی کرو. تو کتنے آدمی سنتے ہیں اس بات کو؟ کیا جو بیت الخیال میں ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ بندگی کرنی ہے اور صبح میں اٹھنا ہے اور آنا ہے؟ سب کو پتہ ہے. پھر بھی سن کے اگر بہرا ہو جاوے تو اس کی پکار کیسے چلے گی؟ اسی طرح مولا فرماتے ہیں کہ ایوی غفلتની ઊંઘમાં તમે પડેલા છો કે તોપનો અવાજ પણ સાંભળતા નથી. જેમ સુતેલા માણસને ઉઠાડવામાં આવે તેમ અમો તમોને જગાડીએ છે કે ઉઠો, ઇબાદતમાં મશગુલ થાઓ, ભૂલો નહીં. 3 વાગ્યાની ઇબાદતમાં ઘણો જ ફાયદો છે. ابھی ہم 4 بجے کرتے ہیں، لیکن مولا نے فرمایا کہ 3 بجے کی عبادت میں بہت فائدہ ہے. کتنا فائدہ؟ ایک طرف آخی دنیاનો માલ અને બીજી તરફ ઇબાદત. એવું ઇબાદત જબરું વજન છે. تو یہ عبادت میں کون سی چیز ہے؟ عبادت میں معراج ہے. معراج خدا کا رسول پایا جنہیں سب رات کی تھی حق بندگی. سو معراج مومن کو ہو، آپ کو بھی معراج ہو سکتی ہے. ایک ہی سوال ہے، جو دل سے نکالے دنیا گندگی. یہی فرمان ابھی 86 کے انہوں نے پڑھے. اس میں یہی مولا نے فرمایا کہ دنیا کے جو خیال اور دنیا میں جو تم آتے جاتے ہو جو باتیں، اس کو عبادت میں نہیں لے آؤ. آپ ایک دھیان سے، سچائی سے اور پاک دل سے، یعنی ہلکے دل سے آؤ. صرف آپ اپنے آپ کو بھی، جسم کو بھی بھول جاؤ کہ میں جسم نہیں ہوں، میں تو روح ہوں. روحانی خیال میں آپ بیٹھو، کوئی چیز نہیں لاؤ. اس کو محنت ہے اس میں، لیکن مولا نے فرمایا کہ سو معراج مومن کو ہوئے جو دل سے نکالے سب دنیا گندگی. یہ معراج ہر رات میں معراج ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف معراج کی رات پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی 12 مہینے میں ایک اس دن معراج ہے، ایسا نہیں. رہن مرتبہ بہت بڑا ہے. کلام مولا میں مولا رہن مرتبہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. سب خلقت پاوے آرام. دنیا ساری غفلت کی نیند میں پڑی اور آرام کر رہی ہے، اس کو اپنے روح کی چنتا نہیں. سب خلقت پاوے آرام. پیر پیغمبر ولی اولیاء سب رات بندگی سے پائے ہیں کہ رات کی بندگی سے
وہ اوپر چڑھے. اور رات کی بندگی ہے اور دل میں گندگی ہے تو اوپر کیسے چڑھے گا؟ تو گندگی سے تو دور رہنا پڑے گا. تو گندگی جو ہے وہ دور تبھی ہو سکتا ہے انسان کے جس کا آر ویوار اور نندرا. بدھاریا ودے نے گٹاریا گٹے، آر ویوار نے نندرا. خوراک آپ بڑھائیں گے تو بڑھ جائے گی. ایک روٹی کھاتے ہیں، 2 روٹی کھائیں گے تو 2 روٹی بھی پھر ہضم کر لیں گے، 3 بھی کر لیں گے. آپ کی طاقت ہے تو نیند جو آپ 6 گھنٹہ سونا ہے 8 گھنٹہ سوئیں گے، 9 گھنٹہ سوئیں گے تو اور جتنا خوراک بڑھے گا اتنی نیند بھی بڑھ جائے گی. اور ویوہار، لین دین، آنا جانا جتنا بڑھائیں گے کہ بھئی اس آپ کے گھر پہ میں آؤں، میں آپ کے گھر پہ آؤں، آپ میرے گھر پہ آؤ، میرے لیے یہ آپ میرے گھر پہ نہیں آتے ہیں، اس کے گھر پہ نہیں آتے ہیں، اسی میں آپ رکے رہیں گے تو روح کے لیے کیا ہوگا؟ اس کو کم کرنا چاہیے. جتنا کم کریں گے اتنا روح کے لیے آپ کام کر سکیں. تو پیر صدرالدین ماں باپ کو معراج ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ ساتھے اننت کروڑ دیو لاگیا. سو معراج مومن کو ہوئے جو دل سے نکالے سب دنیا گندگی. پیر صدرالدین کے لیے مولانا فرمایا تمہارے جیسا آدمی آنکھ کان ناک زبان سب تمہارے جیسے، کچھ فرق نہیں تھا. لیکن ان کو معراج ہوئی، آپ کو معراج کیوں نہیں ہوتی ہے؟ وہ دنیا کو نہیں چاہتے تھے، ہم دنیا کو چاہتے ہیں. جب دنیا کو چاہیں گے تو مولا کے لیے چاہنا کہاں بچے گی؟ سارا عشق جو ہمارا ہے وہ دنیا کو ہم دے دیں گے تو مولا کے لیے کیا بچے گا؟ عشق تو مولا کے لیے ہے نا. مومن نو دل چھے تے خداوند تعالیٰ نو گھر سے. اسی لیے مولانا نے فرمایا کہ میں اپنی رہنے کی جگہ اگر میں نے بنائی ہے تو مومن کے دل میں، لیکن مومن کے دل میں اگر دنیا بھری ہو تو مولا کیسے آئے؟ یہ دل میں ہمارا من راجہ بیٹھا ہوئے تو مولا کیسے آئے؟ سو معراج مومن کو ہوئے جو دل سے نکالے سب دنیا گندگی. ابھی مولا ہم کو روز معراج کرانا چاہتا ہے. اور گت کے اندر مولا آتے ہیں اور پیر صدرالدین ماں باپ نے فرمایا کہ جب یہ نورانی کریا ہوتی ہے بیت الخیال میں تو مولا آتے ہیں، لیکن ہماری جو گٹ پاٹ کی کریا ہوتی ہے نا وہاں بھی ساری یہ روحانی آتی ہے اور مولا بھی آتا ہے. جہاں تھائے کلش گٹ اپنا تیاں بیٹھا سول کراسو سورج چندرما 33 کروڑ دیوتا جک میگھ کینر یہ سب زبردست روحانیاں ہے. اور وہ آتی ہے لیکن ہم نہیں دیکھ سکتے. وہ ہم کو دیکھتی ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے. کیوں؟ کہ ہمارے دل میں دنیا کی گندگی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ہم نہیں دیکھتے ہیں تو ہم کو فائدہ نہیں ہوتا ہے تو نہیں آئے، یہ نہیں. فائدہ ہم کو ہوتا ہے، لیکن اپنی حیاتی میں اگر ہم کو یہ چیز دیکھنی ہے تو ہم کو پاک اور صاف ہونا پڑے گا. سو معراج مومن کو ہوئے جو دل سے نکالے سب دنیا گندگی. پیر شمش ماں باپ کو معراج ہوئی تو کیسا انہوں نے مولا سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ حق تم. پیر شمش کے اندر سارا دریا آ جاتا ہے، دریا. ان کو کوئی چیز نظر نہیں آتی. اتنے تک پیر شمش ماں باپ فرمایا کہ حق تم، پاک تم، بادشاہ مہربان بھی یا علی تو ہی تم. شمش ماں باپ کہاں گئے؟ بولتا میں تیرے کو دیکھتا ہوں مولا اور کچھ نہیں دیکھتا ہوں، میں خود کو بھی نہیں دیکھتا ہوں. رب تم، رحمان تم، یا علی اول آخر قاضی تم. اس کو تو ہی تو دکھتا ہے. تے اپایا تے نپایا سرجنہار یا علی تو ہی. جل تھل مور منڈر ہارنا. جل یعنی پانی، تھل یعنی زمین، مور منڈر زمین. آسمان میں جتنے بھی تارے
جتنی بھی چیزیں مولا نے یہ بنائی ہے یہ سب فرمان بردار، جل تھل مور منڈر ہارنا یا علی حکم تیرا توئی، کہ خالی پانی کو حکم کرے نا مولا تو دنیا ایک پل میں ختم ہو جاتی، اتنی فرمان بردار ہے ہر چیز مولا کی۔ زمین بھی، زمین کے نیچے کوئی ٹیکا نہیں، یہ ادھر کھڑی، آپ گربا علی دیکھیں اس میں کتنا سب چیز کا 84 لاکھ جیوا جوڑ کا کس طرح سے مولا کو پیر صدر الدین ماں باپ پوچھتے ہیں ایک پیر کے روپ میں، پھر پیر صدر الدین پھر شاہ کے روپ میں جواب دیتے ہیں، شیو اور جیو۔ شیو جو ہے وہ گنان کا روپ ہے، مولا کا روپ ہے، جیو ہے وہ ہمارا روپ ہے انسان۔ تو پیر صدر الدین ماں باپ نے اس میں فرمایا کہ یہ زمین جو ہے نا وہ بھی ادھر کھڑی ہے، آسمان بھی ادھر کھڑا ہے، ہر چیز اتنا فرمان بردار ہے کہ اپنی جگہ سے ہلتی نہیں، جل تھل مور منڈر ہارنا یا علی حکم تیرا توئی، تیری دوستی میں بولیا پیر شمش میں بندہ تیرا یا علی توئی، یا مولا میں بندہ ہوں، جو کچھ ہے تو ہی تو ہے۔ یہ بھی معراج ہے، یہ بھی معراج ہے۔ اور بہت سی جگہ پہ دوسرے بھی پیروں نے گنان میں بہت سی روحانیت کی، اور اس میں یہ فرمایا کہ ستگر ملیا امونے آج آنند ہوں پام، ظاہر میں تو ملے لیکن باتوں میں ملے، جب مجھے اندر سے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میں اس کا بیان نہیں کر سکتا۔ ستگر ملیا امنے آج آنند ہوں پام، ستگر ملیا تیرے دکھ ٹلیا، کہ اندر سے جب میرے کو ملا تو ابھی تو وہ جنم مرن کے جو دکھ ہیں وہ تو ختم ہو گئے۔ یہ دنیا کی تکلیف یا دنیا کے غریبی یا امیری یہ بات نہیں ہے، یہ روحانیت کی بات جو ہے یہ جسمانی بات سے کوئی تعلق نہیں رکھتی ہے۔ ستگر ملیا تیارے دکھ ٹلیا، سروے سارا ساریا داسی ناکاش آنند ہوں پام، اس میں کتنی بات۔ مہاپد کیری بائی واٹ سے نیاری، روحانیت کی بات اتنے بڑے درجے کی بات اور حقیقت کی بات ہے، وہ ساری نرالی۔ مہاپد کیری واٹ سے نیاری، کوئی نہ جانے یہ کاج آنند ہوں پام، جو جانے سو نو کھنڈ مانے، کہ جو سمجھتا ہے وہ دنیا کے 9 کھنڈ ہے نا اس میں وہ چلا جاتا ہے اور سب کچھ دیکھتا ہے۔ لاکھ لوچن سے گنا نہ، علم کی لاکھوں آنکھیں ہیں، لیکن ہمارے اندر وہ حقیقت اور پاکائی ہوئے تو ہم لاکھوں آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، لاکھوں مائل دور دیکھ سکتے ہیں، لاکھوں برس پہلے ہم دنیا میں آئے گئے وہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تتو گنانی چھے ترن لوک مان، ستگرو فرماتے تتو گنانی چھے ترن لوک مان، 3 لوک میں، سرک مرت اور پاتال، سمجھے کوئی سمجھ بہت ورلا، سمجھے کوئی سمجھ، تینی درشٹی سگلے پڑے، تین آنکھوں سے آنند، اس کی آنکھیں ہیں نا وہ سب بغیر کی، تینی آنکھوں سے آنند، جو جانے سو 9 کھنڈ مانے، جو جانے سو 9 کھنڈ مانے، کوئی نہ جانے ایک آج۔ اتنی روحانیت ہے گنانوں کے اندر، انہوں نے محنت کی اور حاصل کی، تو فرمان سے تو مولا اور بھی شارٹ رستہ بتاتے ہیں۔ فرمان ہے یہ نور ہے، جتنا ہم اس کو سنیں گے سمجھیں گے پڑھیں گے اتنی روشنی ہمارے اندر اس کی آتی رہے گی، جب آتی رہے گی اس کو ہم چھوڑ دیں گے نا تو اتنی محنت جو کی ہے نا وہ جلدی چلی جائے گی۔
لیکن اس کو نہیں چھوڑیں گے تو اس میں سے ہی روشنی پیدا ہو. مولا نے فرمایا کہ مارا فرمان پڑھશો અને તે પ્રમાણે અમલ કરશો તો તમારો દિલ સાફ થશે અને તેમાં રોશની पैदा થશે. फरमान पढ़ने से समझने से, फिर जब आप पढ़ेंगे समझेंगे तो चलेंगे ना, समझेंगे नहीं तो कैसे चलेंगे. तो यहाँ मौला ने फरमाया कि ये मेराज है कि मैं तुमको उठाने के लिए आता हूँ. એવી ગફલતની ઊંઘમાં પડેલા છો કે તોપનો અવાજ સાંભળતા નથી. સુતેલા માણસને જેમ ઉઠાડવામાં આવે તેમ અમો તમોને જગાડીએ છીએ કે ઉઠો, ઇબાદતમાં મશગુલ થાઓ, ભૂલો નહીં. 3 વાગ્યાની ઇબાદતમાં ઘણો જ ફાયદો છે. એક તરફ આખી દુનિયાનો માલ અને બીજી તરફ इबादत. इबादत होगी तो इसके बाद इबादत से आपके पास इश्क भी आएगा. बाद में मौला फरमाते हैं खुदा ने मलबू इबादत ऊपर से. ये क्या है? मेराज है. खुदा ने मलबू इबादत. मेराज में पैगम्बर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या देखा? कि यही देखा कि मेरा मौला है और मौला में मैं फना हूं. मेराज की मायना वहां तीसरी बात नहीं है. एक आप हो जाते हैं बिल्कुल मौला से, उस तरह कतरा जो है. लेकिन मौला ने फरमाया कि ये आप उसमें हयाती में नहीं फना हो सकते हैं. मेराज हो सकती है लेकिन जब तक आपकी हयाती है तब तक आप उससे फिर अलग हो जाते हैं. लेकिन हयाती के बाद आप उसमें फना हो जाते. तो ईसा हकीकती है तो તે ખુદામાં ફના થયો. તમે પણ ફના ખુલ્લા. ईसा हकीकती था. हकीकत क्या है? हकीकत है ये रूहानी इल्म है. ये हकीकत है. अगर रूहानी इल्म नहीं है तो आपको हकीकत नहीं मिल सकती. જે ફરમાનો અમે કર્યા છે તેને જીવતા જાગતા રાખવા તમારા હાથમાં છે. जिंदा जीवता जागे यानी आपके पास एक ज्योत है, नूर की रोशनी है. उसको जागरूक करना, उसमें आपको फना होना, जब आप उसमें लगे रहेंगे तो हो सकता है. જે ફરમાનો અમે કર્યા છે તેને જીવતા જાગતા રાખવા તમારા હાથમાં છે. તેને તમે લખો, વાંચો અને અમલ કરો તો ફરમાનને જીવતા રાખ્યા ગણાય. તેમ नहीं करो तो તેને મારી નાખ્યા. फरमान को आप लिखेंगे, पढ़ेंगे और उस पर अमल करेंगे तो फरमान को जिंदा रखा. अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फरमान को मार दिया. इस तरह बंदगी के लिए भी मौला ने फरमाया ना कि जो शख्स इबादत नहीं करता है वो इमाम की इमामत को कम करता है, यानी वो कत्ल करता है. इमाम हुसैन को जो कत्ल करने वाले थे वो ज्यादा अच्छे थे. और तुम इबादत लेके इबादत नहीं करते हो तो इमाम की इमामत को कम करते हो. लेकिन मेराज नहीं होए तो मौला ऐसा नहीं बोले. लेकिन इसके बावजूद भी हम नहीं सुनते हैं. सुनने के बावजूद भी नहीं सुनते हैं कि चलो मौला है ना. जिस तरह सब लोग बोलते हैं ना कि चलो हम लोग इस्माइली हुए इसीलिए हमको जो है मौला आजाद कर देगा. लेकिन मौला फरमाते हैं नहीं, आप लोगों के ऊपर तो ज्यादा बोझ है.